انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ الکریم کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ترجیحات اور انسان، یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پر بات کرنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ ترجیحات انسان کی کیا ہوں، پھر دینی ترجیحات، پھر مسلمانوں کی ترجیحات، یہ ایک ظاہر ہے کہ اہم ترین موضوع ہے۔ ہر بندہ ترجیح سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یا ترجیح سے جو ہے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اب چاہے وہ حکیم ہو، فلسفی ہو، ڈاکٹر ہو یا حروف ابجد سے ناواقف کوئی کسان ہو، ہر شخص جو ہے وہ ترجیح ضرور دیتا ہے اپنی زندگی میں، اچھی چیز کے مقابلے میں بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، دیر پر رہنے والی چیز کو اختیار کرتا ہے اور جلدی ختم ہو جانے والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ترجیحات کا جو واسطہ ہے یا اس کا تعلق ہے وہ ہر شخص کے ساتھ پڑتا ہے۔ بنیادی طور پہ ترجیح کس چیز کا نام ہے اور اس کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں پڑتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ موضوع ایک یوں سمجھیے کہ تربیتی ایک موضوع ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ ایک بیان والا انداز نہیں ہوتا، ایک سمجھانے والی ایک جو ہے اس میں ضروری چیزیں ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک کلاس ہے آپ کی جو آپ ترجیح سے متعلق اٹینڈ کر رہے ہیں۔ ترجیح کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری جو ترجیح کا مطلب بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز پر اس کی اہمیت یا فوقیت کی وجہ سے ترجیح دینا اور اس کو اختیار کر لینا۔ مثلاً ایک انسان ہے، وہ بہت زیادہ مصروف رہتا ہے سارا دن، اور آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ، یار سر کھجانے کی بھی جو ہے وہ ٹائم اس کا نہیں ملتا، لیکن وہ اس قدر مصروفیت کے باوجود کھانا کھانے کا ٹائم نکالتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میں کام کیسے کروں گا۔ تو یہ بھی ایک ترجیح ہی تو ہے، اپنے ساری مصروفیات میں سے وقت نکال کر کھانے کا وقت اس نے معین کیا ہوا ہے، تو اپنے یہ دیگر کاموں کے اوپر کھانے کو ترجیح دینا اور کھانے کو جو ہے اختیار کرنا، یہ ایک ترجیح ہی کا ایک عنصر ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر انسان جو ہے وہ ترجیح کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، ترجیح کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی، ناممکن ہے۔
عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہر شخص فطری طور پر یا اپنے آسائشوں کے پیش نظر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کام کاج پہ نہ جاؤں، یہی ہے نا، کام کاج پہ نہ جاؤں، لیکن وہ کام کاج پہ جاتا ہے اور وہ اپنی مصروفیات کو جو ہے وہ کیا نام ہے کام کاج کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں جی ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ اور وہ آرام کے اوپر کام کاج کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ دنیاوی فطری طور پر انسان جو ہے وہ آرام پسند ہوتا ہے، بھائی آرام کروں میں، کوئی کام کاج مجھے نہ کرنا پڑے، لیکن وہ اس آرام کے اوپر ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ کام کو دے رہا ہے. آرام چھوڑ کر کام کرنے جا رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ آرام چھوڑ کر پیسہ کمانے جا رہا ہے، تو اس نے اپنے آرام کے اوپر پیسے کو ترجیح دی. ایسا ہے، آرام کے اوپر پیسے کو ترجیح دی. حالانکہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے، آرام ہے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ آرام کے اوپر پیسے کو ترجیح دے دیتا ہے. اچھا اور آگے جائیں. اب کوئی شخص ہے وہ بیمار ہو گیا، بہت شدید بیمار ہو گیا. اب وہ ظاہر ہے کہ جو اس نے پیسہ کمایا ہے وہ اس پیسے کو اپنی بیماری دور کرنے کے لیے پانی کی طرح بہاتا ہے. حالانکہ پیسہ اتنے بڑی مشقت کے ساتھ حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنی تندرستی کے لیے یہ اپنے اس محنت مشقت سے کمائے گئے پیسے کو اپنی جان کے اوپر خرچ کرتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے کہ جو صرف بیماریوں کی وجہ سے روڈ پر آ جاتی ہے. پورا گھر ہے، بزنس تھا، سب تباہ ہو گیا. کیوں ہو گیا یہ؟ جناب کینسر کا مرض لگ گیا تھا، جناب ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، جناب ان کے والد بیمار ہو گئے تھے. اچھا خاصا شخص ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پیسے کو، اپنی جان کو جو ہے وہ پیسے کے اوپر ترجیح دیتا ہے. اچھا اور آگے چلیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان کے اوپر بھی کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک شخص ہو، غیرت مند آدمی ہو، اور اس کو جو ہے وہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، ہیں غیرت مند ہے اور اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں اپنی عزت کو اپنی جو ہے وہ جان کے اوپر ترجیح دوں گا، آپ مجھے مار دو، بے عزت نہ کرو. ایسا ہی ہوتا ہے. عزت کو انسان اپنی جان کے اوپر بھی ترجیح دیتا ہے. بظاہر تو کیا لگ رہا ہے کہ اس نے ایک جو ہے وہ ایسا کام کیا کہ جس سے اس کو اپنا نقصان ہوا، اس کی جان ہی چلی گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے آنے والی جو نسل ہے ان کی عزت کو محفوظ کر دیا اپنی جان دے کر. تو انسان اپنی جان کے اوپر اپنی عزت کو ترجیح دیتا ہے، بے عزتی برداشت نہیں کرتا، جان دے دینا اس کو قبول ہوتا ہے. اسی طرح ایک درجہ آتا ہے کہ انسان اپنی عزت کے اوپر اپنے ایمان کو ترجیح دیتا ہے. ہوتا ہے ایسا؟ عزت جیسی بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن ایمان ہے. ہر طرح کی بے عزتی برداشت ہے لیکن بے ایمانی برداشت نہیں ہے. ایمان کو میں اپنی عزت کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دوں گا. تو یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ جو میں نے چند چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر انسان جو ہے وہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اور اس ترجیح دینے کی جو عام طور پہ بنیاد ہوتی ہے وہ فوائد و ثمرات ہوتے ہیں. کہ ایک چیز کو جو ہے میں جو ترجیح دے رہا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ کر ایک چیز کو اختیار کر رہا ہوں، یقیناً اس کے اندر یا پیچھے جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اس کے فوائد اور دوسرے ثمرات. ظاہر ہے کہ جس شخص نے مال کے اوپر اپنی جان کو ترجیح دی تو مال سے زیادہ جان کے فوائد ہیں نا. مال کے ذریعے جان نہیں آ سکتی لیکن جان کے ذریعے مال آ سکتا ہے. تو اس نے فوائد و ثمرات کی بنیاد کے اوپر اپنی جان کو مال کے اوپر ترجیح دی ہے. اسی طرح اس نے اپنی عزت کو اپنی جان کے اوپر ترجیح دی. کیوں دی جی؟ جناب بھلے سے انسان زندہ رہے لیکن اگر وہ بے عزتی کے ساتھ رہے، بے غیرتی کے ساتھ رہے اور اس کی عزت معاشرے کے اندر کوئی نہ ہو تو اس سے اچھا تو موت تھا، اور موت سے جو ہے وہ ہمکنار ہو جاتا. کیونکہ عزت کے ذریعے انسان ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے. ذکر کے طور پر لوگوں کی زبانوں کے اوپر، یار بندہ جیسا بھی تھا اس نے اپنی غیرت اور حمیت کو نہیں بیچا، اس نے اپنی عزت کو جو ہے وہ فروخت نہیں کیا. یہ چیزیں باقاعدہ آپ معاشرے کے اندر سنتے ہیں. اسی طرح عزت کے اوپر انسان ایمان کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو دنیا کے اندر جو ہے باقاعدہ موجود ہے، اور اس سے جو ہے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ واسطہ پڑتا رہتا ہے. اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے، ظاہر ہے کہ میں جو ایک
طبقے کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں وہ سارے ہی مسلمان ہیں الحمدللہ. تو انسان اور ترجیحات یہ ہم نے موضوع ایک جرنلی رکھا ہے. ویسے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ مسلمانوں کی دینی ترجیحات پر بات کرنی ہے, اس کی اشد ضرورت ہے. انسان و ترجیحات مطلب اس کے اندر تو پھر کفار بھی جو ہے وہ شریک ہو جاتے ہیں. ہم ان کو جو ہے فی الحال کیا نام ہے اپنا مخاطب نہیں بنا رہے. البتہ وہ اگر ہمارے چینل کے اوپر اس طرح کی گفتگو سنیں تو وہ دیکھیں کہ اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں, کہ اسلام کس انداز سے اپنے ماننے والوں کو ترجیحات کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا. اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں. اب اس انسان کی مرضی ہے وہ شکر گزار ہوتے ہوئے اور شکر گزاری کرتے ہوئے ایمان کے راستے پر چل پڑے یا ایمان کے اوپر کفر کے راستے کو ترجیح دے. راستے بہرحال دونوں بتا دیے گئے ہیں. ایک جگہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. تم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو جلدی ملنے والی چیز کے اوپر دیر سے ملنے والی چیز کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی وہ دنیا کے اوپر آخرت, وہ جو ہے دنیا کو جو ہے آخرت کے اوپر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک مذموم چیز ہے کہ آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے دینا. ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. فرمایا کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جس نے تزکیہ قلب کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور شکرانے کی نماز اس نے ادا کی. لیکن یہ شخص تو کامیاب ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون, بلکہ تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر. بل تؤثرون, تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو جو ہے وہ آخرت کے اوپر. والآخرۃ خیر وابقی, حالانکہ آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی اور بہترین جو ہے وہ گھر تھا, لیکن تم نے ایک جو ہے ناپائیدار چیز کو جو ہے وہ پائیدار چیز کے اوپر وہ ترجیح دی. تو آج کل دیکھنے میں کیا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دینی ترجیحات کا درست فہم نہیں ہے, اور دینی ترجیحات سے عام طور پہ جو ایک مسلمان ہیں ان کی دینی تربیت بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سطح پر نہیں ہوتی, تو وہ دینی ترجیحات کے معاملے میں بڑی جو ہے وہ نقائص کا شکار ہو جاتے ہیں اور دین کو عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ملغوبہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر جو ہم نے بات کرنی ہے وہ نفس ترجیحات جو انسان سے متعلق ہے وہ نہیں, بلکہ دینی ترجیحات. اور دینی ترجیحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے غیر دین اور ایک ہے دین. تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, غیر دین کو دین سمجھ کر دین کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے. اس جملے کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز ہے جس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں, یا ہے تو بالکل معمولی سا ایک تعلق ہے حاشیے کی طرح, جس طرح متن کے ساتھ حاشیے کا تعلق ہوتا ہے, بالکل معمولی سا جو ہے اس کا تعلق ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ ایسا فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اتنا جو ہے وہ چل پڑتے ہیں کہ اصل بنیاد جو دین کی تھی اس کو چھوڑ دیا, اصل بنیاد کو چھوڑ دیا اور نیچے جو حاشیہ لگا ہوا تھا اس کو اختیار کر لیا. ظاہر ہے کہ بغیر متن کا حاشیہ کسی کام کا نہیں ہوتا, نہیں ہوا کرتا. آپ جو ہے کوئی بھی اگر اس کو مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں تو بریانی کے اندر سے اگر آپ چاول نکال دیں تو اب کیا بریانی باقی بچتی ہے؟ بلا تمثیل اس کو یوں ہی سمجھیے کہ جس انداز سے وہ چیزیں کہ جو دین کے لیے محض تقویت اور حاشیے کی حیثیت رکھتی تھیں ان کو تو اختیار کر لیا, لیکن اصل دین کو چیز میں سے نکال دیا. تو جناب یہ پھر دین باقی نہیں بچتا, یہ تو ایک لا ابالی پن اور غیر دین کے بندہ جو ہے وہ پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی وجہ سے ایک بندے نے کہا, بڑی زبردست بات اس نے لکھی, کہ دنیا میں بے دینی اس قدر خطرناک نہیں ہوتی, دنیا کے اندر بے دینی اس قدر خطرناک نہیں ہوتی جس قدر دین کے مقابلے میں خود ساختہ دین خطرناک ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے دینی اتنی دنیا کے اندر بے دینی اتنی خطرناک نہیں ہے, لیکن ایک دیندار شخص کہ جو خود مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے یا کسی مذہب کا فالو کرنے والا ہے, وہ اس دین کے نام پر خود ساختہ دین بنا کر چل پڑے, یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آپ بولیں اس کی مثال کیا ہے, یہ کیسے زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. آپ جو ہے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور آپ نے ایک پوری تاریخ دیکھی ہے. کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور اس کا جب ظاہر ہے جب وہ اس کو قتل کر رہا ہوگا یا قتل کر چکے گا,
اس کو تھوڑی بہت ندامت ہوگی، بھلے سے وہ عدالت میں اس چیز کو قبول نہ کرے کہ میں نے قتل نہیں کیا، لیکن اندر جو ایک ضمیر ہے وہ بار بار آواز لگائے کہ تو نے غلط کام کیا ہے، تو نے غلط کام کیا ہے. وہ طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر الگ تو ہو جائے گا، لیکن وہ دل کی جو ضمیر کی جو آواز ہے وہ اس سے جو ہے منہ نہیں موڑ سکتا. ظاہر ہے کہ اس کو ایک تکلیف ہو رہی ہے. لیکن وہ شخص کہ جو مساجد کے اندر دھماکہ کرنے کو دین قرار دے دے، سمجھ رہے ہیں، جو بازاروں کے اندر دھماکہ کرنے کو دین سمجھنے لگ جائے، اب جو ہے مندروں کو بم کے ذریعے اڑانے کو دین سمجھنے لگ جائے، یا چرچز کو دین کا نام دے کر جو ہے وہ کیا نام ہے ان کو دھماکے کو جو ہے اڑانا دین کا حصہ سمجھنے لگ جائے، یا کسی بھی غیر مسلم کو چلتے ہوئے مارنا شروع کر دے اور یہ کہے جناب یہ اسلام کی تعلیم ہے. بالکل اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے. لیکن اس شخص نے کیا کیا؟ خود ساختہ نظریات کو دین کا جامہ پہنایا. اور جب خود ساختہ نظریات کو دین کا جامہ پہنایا جائے گا تو یقیناً بے دینی اتنی نقصان دہ نہیں تھی جتنی غیر دین کو دین سمجھ کر اس کے اوپر چلنا نقصان دہ تھا. اس شخص کو کوئی ندامت نہیں ہوگی. یہ مسلمانوں کی مساجد کو بھی اڑائے گا، ہندوؤں کے مندروں کو بھی اڑائے گا، کرسچنوں کے چرچز کو بھی اڑائے گا، اور یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی تباہ کرے گا، اور ان سب کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. اور یہ ہوا آپ کی پاکستان کی تاریخ کے اندر، ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. مسجدوں میں دھماکے ہوئے یا نہیں؟ مندروں میں دھماکے ہوئے یا نہیں؟ مسلمانوں اوور آل دنیا کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کے نام پر دوسرے جو ہے لوگوں کو مارا گیا یا نہیں؟ 9/11 کا واقعہ جو ہے وہ کس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے؟ اسلام کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، میں اس پر باقاعدہ بیان کر چکا ہوں اشارتاً، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو یہودیوں کی سازشوں کے تحت ہوں، یا بے چارے مسلمان کہ جو دین کا صحیح فہم نہیں رکھتے، وہ اپنے طور پر اپنی سوچ کے جو ہے کیا نا اس سے مغلوب ہو کر غیر دین کو دین کا نام دیا. جب غیر دین کو دین کا نام دیا تو تباہی دنیا کے اندر پھیلنے لگ گئی، اور اس تباہی پھیلانے والے کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو اس کو دین سمجھ رہا ہے. تو یہ بات بڑی زبردست اس نے کہی کہ دنیا میں بے دینی اس قدر خطرناک نہیں ہوتی جس قدر دین کے مقابلے میں خود ساختہ دین خطرناک ہوتا ہے. اب اس کی چند چیزیں میں آپ کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عام طور پہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے اور جو ہے وہ انسانیت کا جو ہے چورن بیچنے کی کوشش ہوتی ہے. جناب انسانیت تو سب کچھ ہے، انسانیت ہی تو سب کچھ ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. لہذا انسانیت کو مذہب کے اوپر ترجیح دینی چاہیے. ہم نے کہا کہ کم سے کم آپ خدا کو مانتے ہیں، اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو ہم اسی ٹرم میں بات کریں گے. اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو ہم قرآن کے تناظر میں بات کریں گے. ظاہر ہے کہ جو کرسچن ہیں وہ ہمارے مخاطب نہیں، ہم تو ابھی مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو کرسچن ہیں ان سے دوسرے موضوعات پر بات ہوئے گی. اس کے لیے یہ موضوع ایک فروعی حد رکھتا ہے. پہلے ہم اس کو اپنی جو ہے مذاہب کے جو ہے تناظر کے اندر لے کر آئیں گے. ہم فی الحال مسلمان سے بات کر رہے ہیں، اور کئی مسلمان NGOs بنا کر، مختلف طرح کی جو ہے وہ کیا نام ہے سینٹرز کھول کر، ویلفیئرز بنا کر، کلمہ پڑھ کر، چونکہ وہ پاکستان میں ہیں، شاید انڈیا کے اندر ہوتے تو وہ جو ہے وہ رام رام کرتے، پاکستان میں ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ہے باقاعدہ مذہب کا کارڈ استعمال کر کے انسانیت کے نام پر مذہب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. جملہ یاد رکھیں، مذہب کا نام استعمال کیا، انسانیت کے نام پر مذہب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ڈائریکٹ اگر کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں تو بات کون مانے گا ان کی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، مسلمان کہہ کر ہمدردی کا جو ہے وہ اظہار کریں گے. یا اگر وہ انڈیا کے اندر ہیں تو خود کو ہندو کہیں گے، اور ہندو کہہ کر مذہب کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کریں گے، نفس مذہب کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کریں گے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس مذہب کو دبانے کی بات کر رہا ہے. یہ جو پاکستانی قوم ہے اور یہاں پر جو بسنے والے اس طرح کے لبرلز اور ملحدین ہیں یا ایتھسٹ ہیں، سیکولرز ہیں، یہ بڑا جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گے، کلمہ پڑھ کر مذہب کا نام جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جناب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ قرآن مانتے ہیں؟ ہاں جی قرآن مانتے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں؟ ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کو نہیں مانتے تو ہم آپ سے پھر اس موضوع پہ بات نہیں کرنے والے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کو اسلام کی دعوت دی گئی. اس نے کہا کہ جناب میں جو ہے کلمہ پڑھ کر کیا کروں گا، میں مسجد حرام کی خدمت تو کرتا ہوں، میں جو ہے حج کے مواقع پر جو ہے حاجیوں کو پانی بھی پلاتا ہوں،
اور باقاعدہ بہترین کشمش ملا کر پانی کے اندر اور پانی کو لذیذ بنا کر جو ہے وہ حاجیوں کو پیش کرتا ہوں، جس سے ان کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. جب میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں تو مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سنیے اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، یعنی وہی میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا مذہب کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسانیت مذہب کے اوپر درجہ رکھتی ہے. دیکھیے اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنے کو ان کی طرح سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے شبہات کے اندر بھٹکنے والے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہوتی. انسانیت مذہب کے تحت ہے، مذہب ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، مذہب ہی انسانیت سکھاتا ہے، مذہب ہی بندے کو مہذب کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا؟ جناب انسانیت کو ترجیح دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اس چیز کی نفی فرمائی کہ تم جو سمجھ رہے ہو ہرگز ویسا نہیں ہے، مذہب کو فالو کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر ایک ضمناً جو ہے وہ چیز سمجھنے میں آتی ہے اور دیکھنے والی ہے. ایک ہے مساجد کی خدمت کرنا، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے محرموں میں جو ہے لڑکے سبیل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور شربت پلا رہے ہوں گے اور جناب جو ہے وہ مساجد کے اوپر پیسہ خرچ، بہت اچھا کام ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو خدمت دین ہے اس کو بالائے طاق رکھ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ باقاعدہ آیت کریمہ نص صریح اس بات کا تقاضا کر رہی ہے تمہارے یہ کام باقاعدہ خدمت دین کے برابر نہیں ہو سکتے اگر تم ایمان نہیں لاتے. اگلا جو ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ کیا کرتے ہیں؟ مستحبات کو فرائض کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے مستحبات کو، ایک اچھی چیز ہے اسلام کے اندر، اس کی جو ہے پذیرائی کی گئی ہے، لیکن ویسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. ایک سمپل سی بات بتائی گئی کہ جناب ایسا کرو گے تو یہ جو ہے وہ اچھا کام ہوگا. مثال کے طور پہ وظائف وغیرہ لوگ کرتے ہیں، خواتین ہماری بیٹی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے وظائف کرنے کا، ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو امیر ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور جو ہے جناب کہیں سے بھی کوئی چیز دیکھ لی وظیفے شروع کر دیتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو بے نمازی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی عامل یہ کہہ دے کہ جناب رات کو ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے 500 مرتبہ فلانا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کا بندہ بولے گا میں دونوں پاؤں اوپر کر لوں گا صبح امیر تو ہو جاؤں گا نا، یہ بتاؤ بس. باقاعدہ یہ ذہن ہوتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے سنیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اور فرائض کے اوپر جو مستحبات کو ترجیح دی جاتی ہے. آپ کے کامنٹس ایسے شخص کے بارے میں کیا ہیں؟ نوافل کا جذبہ غوث پاک کی سیرت سے ملتا ہے نا، نوافل کا جذبہ. قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ کس کی سیرت سے ملتا ہے؟ غوث پاک کی سیرت سے ملتا ہے. رات کو تہجد پڑھنے کا جذبہ کس کی سیرت سے ملتا ہے؟ غوث پاک کی سیرت سے ملتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کل عرس ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مساجد کی تعمیر کا جذبہ کس کی سیرت سے ملتا ہے؟ خواجہ صاحب کی سیرت سے ملتا ہے. قرآن کی تلاوت کا جذبہ کس کی سیرت سے ملتا ہے؟ خواجہ کی سیرت سے ملتا ہے. اور جو ہے مسلمانوں کی مدد کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنے کا جذبہ کس کی سیرت سے ملتا ہے؟ خواجہ غریب نواز کی سیرت سے ملتا ہے. لیکن یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں وہ سنیں. فتوح الغیب کے اندر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا زبردست فرمان موجود ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بیچارے فرائض کے اوپر مستحبات کو ترجیح دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ينبغي للمؤمن ان يشغل اولا بالفرائض فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے ضروری یہ چیز ہے کہ وہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب وہ فرائض سے فارغ ہو جائے اب وہ سنن میں مشغول ہو، جب وہ سنن سے فارغ ہو جائے اب وہ نوافل میں مشغول ہو. اور وہ شخص کے جو فرائض سے فارغ نہ ہوا، اس نے فرائض اور ذمہ داری اپنی پوری نہ کی، اور وہ شخص جو ہے نوافل کی طرف چل پڑا، سنن کی طرف چل پڑا اور مستحبات کی راہ اس نے لے لی، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، اس نے دین کا کوئی حق ادا نہیں کیا. یہاں پر قرآن پاک کی میں ایک آیت کوٹ کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے تناظر میں. آپ جو ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. بے شک وہ
دن اور اس بات کا وعدہ پکا ہونے والا ہے جو تم سے کیا، قیامت کا دن. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے افسردہ اور شرمندہ ہوں گے. کیوں جی؟ عاملۃ ناصبہ، انہوں نے کام تو بڑے کیے ہوں گے لیکن وہ کام ان کے کسی کام کے نہیں ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، ان کے کام ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے. تصلی نارا حامیہ، اور ان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا. ایسا ان کے ساتھ کیوں کیا جائے گا؟ غیر ضروری چیزوں کے اندر پڑ گئے، دین کے اوپر غیر ضروری چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دی. جن چیزوں کا دین جو ہے مطالبہ کرتا تھا ان چیزوں کو چھوڑا، اور جن چیزوں کا دین نے مطالبہ نہیں کیا تھا ان چیزوں کو اختیار کر لیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک پادری کے پاس سے جو ہے آپ کا گزر ہوا، تو اس نے حضرت عمر کو دیکھ کر وہ فوراً آپ کے پاس آیا اور آ کر جو ہے وہ جھکنے لگا. ظاہر امیر المومنین نے جھکنے لگا وہ، تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے. جب وہ چلا گیا تو ساتھ جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ روئے کیوں ہیں؟ وہ تو آپ کے پاس آیا تھا ملاقات کے لیے، آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے یہ والا فرمان یاد آ گیا، دنیا میں بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جو بڑی عقیدتوں سے کام کرتے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیے ہندوؤں کو ساری رات جو ہے وہ جاگتے رہیں گے، سارا دن جو ہے وہ جاگتے رہیں گے. انہوں نے اپنے اوپر سونا حرام کیا ہوا ہے. کوئی جو ہے وہ سمادھیاں بنا کر بیٹھا ہوا ہے جناب، زندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کر لیے گھڑوں کے اندر. اور کوئی عیسائی جو ہے وہ سارا زندگی جو ہے وہ شادیوں سے پرہیز کرتے ہیں، ان کے ہاں اولادیں نہیں ہوتی. بہت سے مسلمان اس طرح کے ہیں کہ جناب وہ جو ہے کیا نام ہے فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ایک درجے میں بیان ڈالنا مقصود نہیں ہے، صرف تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ قیامت کے دن اگر وہ اس آیت کے زمرے میں آ گئے، یومئذ وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت دن کہہ دیا گیا تم جو کام کرتے تھے اس کو تو کرنے کا کہا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا کرنے کا. اور اب ان کی حالت کیا ہوگی؟ تھکے ہوئے جواری کی طرح کی حالت ہوگی. جس طرح ایک جواری اپنا سارا مال لگا کر جو ہے سٹے کے اندر اور ہار کے بیٹھ جاتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں بالکل خودکشی کر لوں. یہ صورتحال قیامت کے دن ان لوگوں کی ہو جائے گی کہ جو فرائض کے اوپر مستحبات کو ترجیح دیتے ہیں. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو جناب محافل کے نام پر بڑا پیسہ خرچ کریں گے، بہت پیسہ خرچ کریں گے محافل کے اندر، اور وہ پیسہ سارا انہوں نے سود سے کمایا ہوگا؟ بھائی آپ نہیں کرتے خرچ، آپ کو کس نے بولا تھا اتنا پیسہ خرچ کریں؟ آپ حلال کمائی کماتے، وہ آپ کے اوپر فرض تھا. اچھا بہت سے ایسے ملیں گے جناب انہوں نے جو ہے سال میں 2 مرتبہ عمرے پہ جانا ہے، اللہ کے بندے نے حج ایک بھی نہیں کیا. کیوں جی؟ یار حج میں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، اتنی آزمائش ہوتی ہے، میں حج کیسے کروں؟ بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں. ہاں البتہ ہر سال عمرہ کرتا ہوں. تو جناب عمرے کا تو آپ سے مطالبہ ہی نہیں ہوا تھا. آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کے اوپر اگر مال آ جاتا ہے، آپ کے پاس شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو آپ حج کریں. یقیناً وہ شخص کے جو سال میں 2 عمرے کر رہا ہے اس کے اوپر شرائط پوری ہوتی ہی ہیں، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ حج کرتا، لیکن اس نے حج نہیں کیا. اچھا اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جناب وہ خدا کی راہ میں بڑا مال خرچ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے. جب تک آپ فرائض کو پورا نہیں کریں گے، آپ بھلے سے لاکھوں جو ہے وہ مال خرچ کرتے رہیں. ہر سال محرم کے 10 دن دودھ کا شربت اس کے اندر ربڑی بنا کر آپ ملا کر مکس کر کے لوگوں کو پلائیں، کیا فائدہ اس کا؟ 11ویں شریف کے 11 دن 11 جو ہے دیگیں پکا کر روڈ کے اوپر آپ جو ہے وہ کیا نام ہے تقسیم کر دیں، کیا فائدہ اس کا؟ آپ جو ہے لاکھوں روپے کی محافل کریں اور جو ہے کیا نام ہے اپنی زکوٰۃ آپ سے ادا نہ ہو رہی ہو، کیا فائدہ اس کا؟ اپنی ترجیحات کو درست کریں. اگر انسان کی ترجیحات درست نہ ہوئیں تو خدا کی قسم عاملۃ الناصبہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. تھکا ہوا جواری ہوگا، تھک جائے گا اس دن اور حیران ہوگا. اس کو ذرا مثال سے یوں سمجھیے، وہ لوگ کہ جو کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان کا سیٹ انہیں کوئی کام کہے اور ان کے ذہن سے وہ کام نکل جائے اور اٹکل سے اپنی جو ہے تکے سے دوسرا کام شروع کر دیں، اور جب سیٹ آئے یار میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، ان کی کیسی حالت ہوتی ہے؟ ابے یار اب تو گئے، پورا دن جو ہے ہمارا ضائع ہو گیا. اب سیٹ کی باتیں سننا پڑتی ہیں. بلا تمثیل اس سے بڑی شرمندگی قیامت کے دن ہونے والی ہے اگر اپنی ترجیحات کو درست نہ کیا. موضوع بہت بڑا ہے، یقین کیجئے. ترجیحات کا ایک ایک چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے اس پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس کے مقابلے میں یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں آتا ہوں حل کی طرف. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کرتا کیوں ہے بندہ؟
آخر جو ہے وہ کیا نام ہے غیر ضروری چیزوں کے اوپر غیر ضروری چیزوں کو ضروری چیزوں کے اوپر ترجیح کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ حالانکہ پیسہ ہے جیب میں اور چاہے تو درست انداز سے کام کر سکتا ہے. اپنے نفس کی پرستی ہوتی ہے, اپنے نفس کے پیچھے جو ہے وہ بندہ چل رہا ہوتا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ شہرت اور ناموری کرتے ہیں. شہرت کے لیے اور جو ہے مشہور ہونے کے لیے ایسے کام کریں گے کہ بس لوگوں کی نظر میں آئیں. باقاعدہ لوگ یہ تو چلیں آپ کا ایف بی ایریا ہے, یہاں کے علاقے کا مجھے پتا نہیں, کئی علاقے ایسے ہیں, آپ دوسرے, میں نام نہیں لے رہا, ظاہر ہے وہاں کے سننے والے جب نام سنیں گے تو شاید برا مان جائے. ان مساجد میں اعلان ہوتا ہے جناب رمضان کے مہینے کے اندر 10 روپے فلاں بن فلاں کا بچہ دے کے گیا ہے, 100 روپے فلاں بن فلاں کا بچہ دے کے گیا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے کراچی کے اندر, پنجاب میں اور زیادہ ہوتا ہے اور دیگر جو ہے کنٹریز میں ہوتا ہے, اس کا مجھے علم نہیں. باقاعدہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ 10 روپے دے رہا ہے, میرے مائک پہ اعلان کر دیجئے گا. بھائی کیوں کر دیجئے گا؟ شہرت چاہیے. انہوں نے خدمت نہیں کروانی تھی بلکہ پیسے دیے ہیں اعلان کروانے کے. سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو سمجھیے, اپنی ترجیحات کو درست کیجئے, اپنے بچوں کی تعلیم کے اندر ترجیحات کو درست کیجئے, اپنے جو ہے کیا نام ہے گھریلو زندگی کے اندر ترجیحات کو درست کیجئے. جب تک آپ کی ترجیحات درست نہیں ہوں گی معاشرہ درست نہیں ہوگا. اب میں اگر اس کو تھوڑا سا اور اوپر لے جاؤں, آپ جو ہے سیاست دانوں کے انتخاب میں ترجیحات کو درست کیجئے. آنکھیں بند کر کے ترجیح جو ہے وہ دینا مت شروع کر دی, جناب اس نے جو ہے ایسا کیا تو جناب اس کو جو ہے ہم نے ترجیح دے دی. یہ بھی ایک وجہ ہے. انسان بعض اوقات جو ہے وہ حقیقت سے عدم واقفیت کی بنا پر بھی غیر ضروری چیزوں کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. ان میں سے ایک بڑی مثال یہ ہے, بس یہ دیکھتے ہیں جناب لسانیت کے نام پر, ہجرت کے نام پر, یا پھر جو ہے وہ کیا نام ہے ریاست مدینہ کے نام پر اور فلانی چیز کے نام پر, چند جو ہے مہینوں پہلے چند سیاسی پارٹیاں آ کر جو ہے وہ اعلان کرتی ہیں, بیچارے بھلے مانس جو لوگ ہیں 75 سالوں سے ان کے دھوکے کے اندر آ کر ان کو دوبارہ جو ہے کیا نام ہے اپنے ووٹ دے دیتے ہیں اور اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. جو یہ کیا ہے, یہ آپ نے غلط چیزوں کی جو ہے وہ ترجیح دی, غلط چیزوں کو ترجیح دی. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے اندر بھی پرکھتے. اگر آپ کی سمجھ میں کوئی نہیں آ رہا آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں. اچھا یہ تو چلے ووٹ کی بات ہے, اس سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں. نظام حکومت کے اندر جمہوریت کو ترجیح دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے, اور جمہوریت کے اندر جو ہے وہ وزارت کے نظام کو ترجیح دینا یہ صدارت کے نظام کے اوپر ترجیح دینے میں سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تو ترجیحات کا معاشرے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. آپ اس کو اپنے کاروبار کی طرف لے جائیے. ایک شخص ہے, اس کے جو ہے کیا نام ہے خاندانی کام جو چلتا چلا آ رہا ہے وہ کام ہے جناب مثال کے طور پر دودھ دہی کا کام ہے, فور دی ایگزامپل دودھ دہی کا کام ہے. اب وہ اپنے باپ دادا کا کام چھوڑ کر کنسٹرکشن کے کام میں گھس جائے تو بے وقوفی تو ہے. بغیر کسی تجربے کے آپ اس کام کے اندر گھس گئے. بظاہر تو لگ رہا تھا بڑا مال آ رہا ہے, لیکن یہ جو مال آ رہا تھا وہ آپ کے حصے کا تھا ہی نہیں. آپ کا رزق دودھ اور دہی کے اندر لکھا ہوا تھا, لیکن آپ نے کیا کیا, غلط چیز کو ترجیح دی, بغیر تجربے کاری کے ترجیح دی. اسی طرح ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں مختلف اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر. وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے, وہاں پر بھی ہم سبجیکٹ کے اندر ترجیحات کا غلط تعین کرتے ہیں, اداروں کے حوالے سے غلط جو ہے ترجیحات کا تعین کرتے ہیں, غلط چیزوں کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجہ جناب پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد باپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے, بچہ جو ہے وہ ماں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آپ نے بنیادی طور پر ترجیح غلط چیز کو دی. اچھا ایک جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہے شخصیات کو دین کے اوپر ترجیح دینے کے. کسی بھی اپنے پیر کو, کسی بھی پگاڑے کو, عجیب سے بندر کو جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے اوپر آپ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, دین کی صورتحال ہی مسخ ہو کر رہ جاتی ہے. پھر طرح طرح کے فرقے بنتے ہیں. ہر دوسرا بندہ 1.5 انچ کی جو ہے وہ مسجد بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اور جو ہے وہ کیا نام ہے دین کے اندر رکھنا اندازی کا سبب بنتا ہے. ظاہر ہے ایک وہ تنظیم ہے کہ جو دنیا کے اندر کام کر رہی ہے, اور ایک وہ تنظیم ہے جو آج گلی کے اندر شروع ہوئی. اب اس کا امیر اور اس کا امیر برابر تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ 1.5 انچ کی مسجد والا جو امیر ہے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں اس کے برابر ہو گیا, اور جو ہے اپنی زبان اس کے حوالے سے کھول رہا ہوتا ہے. تو جناب آپ کو چاہیے, اچھا پھر ہماری جو قوم ہے وہ اس کو فنڈنگ بھی کرتی ہے, فنڈنگ بھی کرتی ہے باقاعدہ. اللہ کے بندے اپنی ترجیحات کو آپ درست کیجئے. آپ کس طرف جا رہے ہیں, اپنا پیسہ کہاں لگا رہے ہیں, اپنی سوچ اپنی توانائی کہاں پر جا کر جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, پرکھیں کون سی شخصیت اور کس کی تنظیم
اور کس کے اصول دین کے مطابق ہیں. جو دین کے مطابق چل رہا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا پیر ہے یا پیر نہیں ہے. اگر وہ پیر ہے اور وہ دین کی تعلیمات کے خلاف چڑھتا ہے, آپ اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیجئے. لفظ فوراً بولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت آپ کو چھوڑنے میں نہ لگے. اپنے بھلے سے وہ پیر ہے, اگر اس کے اندر شرائط نہیں پائی جا رہی اور وہ دین کے پیچھے نہیں چل رہا. آج دیکھیے, آج 2-3 دن پہلے میں نے ایک ایسے شخص کی تصویر دیکھی جو بہت بڑا پیر ہے پنجاب کا, وہ مختار ثقفی کے مزار پہ گیا ہوا ہے باقاعدہ. حالانکہ مختار ثقفی ایک جو ہے وہ منکر, اس نے جو ہے دعوی نبوت کیا, اور جو ہے کیا نام ہے, بھلے سے اس نے دعوی نبوت سے پہلے امام حسین کے قاتلین کو جو ہے واصل جہنم کیا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاجر سے بھی لے لیا کرتا ہے. اب اس کے مزار پر جا کر دعا اور فاتحہ کرنا کہاں کا دکھ بنتا ہے؟ آپ نے اپنی تمام عقیدتوں کو دین کے نیچے رکھنا تھا. عقیدتوں کے مطابق دین کو نہیں سمجھنا تھا, بلکہ دین کے مطابق عقیدتوں کو سمجھنا تھا. آپ نے عقائد سے عقیدتیں مرتب کرنی تھی, نہ کہ عقیدتوں سے عقائد مرتب کرنے تھے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, عقیدتوں کو ترجیح دے دی جاتی ہے نظریات اور عقائد کے اوپر. پھر جو ہے وہ اتنے سارے فرقے آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں. اب میں کن کن کے نام لیتا جاؤں, یہ سب کے سب شخصیات کی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی جو ہے درست ہمیں فہم عطا فرمائے, اپنی ترجیحات کو درست رکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک